ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے والد مرحوم صلاح الدین اویسی کی سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو آج سے 30 سال پہلے کی ہے، لیکن اس ویڈیو کو سننے کے بعد لگتا ہے کہ آج کا زمانہ ہے، آج کے حالات ہیں۔ مسلمانوں کو ان دنوں جن حالات کا سامنا ہے، اسی پر آج مسلمانوں کے بیچ کھڑے ہو کر مرحوم صلاح الدین اویسی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح آج مسلمانوں کے حالات ہیں، آج سے 30 سال پہلے بھی مسلمانوں کے حالات اسی طرح تھے۔ آج جس طرح مسلمانوں کو معاشی طور پر، سماجی طور پر، تعلیمی طور پر کمزور کرنے کی سازش کی جاتی ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ فساد کو اختیار کیا جاتا ہے، رائٹس کو بنایا جاتا ہے، اسی طرح کے حالات آج سے 30 سال پہلے بھی تھے۔ آپ پہلے صلاح الدین اویسی کی یہ ویڈیو سنیے۔ کہ ہندوستان میں ایک منظم منصوبے کے تحت ایک کام کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے۔ ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہوتا ہے۔ یہ جو فسادات ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب فساد ہو گیا، ہنگامہ ہوا، لیکن آپ فسادات کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فساد ان مقامات پہ کروایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی تھوڑی بہت معاشی حالت ٹھیک ہے۔ وہاں فساد کرا کے آپ کی معاشی حالت کو، آپ کے بزنس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے، اگر ایک تاریخ وار اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گلبرگے کے مقام پر کپڑے کی ٹھوک تجارت مسلمان کے ہاتھ میں تھی۔ فساد کے بعد وہ تجارت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ مراد آباد کے اندر برتنوں کی تجارت مسلمان کے ہاتھ میں، فساد کے بعد وہ تجارت ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے بنارس میں بنارسی ساڑیوں کا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ بھوپال وغیرہ میں پتے کا، بیڑی کا کاروبار ہاتھ میں تھا۔ اور اب جو بھاگلپور میں جو فساد ہوا ہے، صرف ہم فساد کے اوپر غور کرتے ہیں، لیکن بھاگلپور وہ مقام ہے جہاں یو پی اور بہار میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ رہتے تھے۔ ریشم کا پورا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا اور اب فساد کے بعد وہ کاروبار ختم کر دیا گیا۔ تو ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب جلوس جا رہا تھا، مسلمانوں نے پتھر مار دیا، یہ، اور ہم لوگ اس کو صحیح سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے کہ گجرات میں فساد ہوا تو اس وقت بوٹا سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پتھر آئے تھے، 10 لاکھ کا جلوس تھا۔ چونکہ میں واقف تھا وہاں کے حالات سے، میں نے ان سے کہا جہاں سے جلوس جا رہا تھا وہاں کتنے مسلمانوں کے مکانات تھے؟ تو کہا 15 مکانات تھے صرف، اور 10 لاکھ کا جلوس جا رہا ہے۔ میں نے کہا مکان میں لوگ تھے؟ تو کہا نہیں، وہ ڈر کے پہلے سے ہی خالی کر دیے تھے۔ تو پھر کیا اجنہ پتھر مار رہے تھے؟ آپ بتائیے کیا تھا؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے کوئی 10 لاکھ کا جلوس جائے تو آپ میں، میرے میں یہ جرات ہو سکتی ہے کہ ہم پتھر ماریں، ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہمارے بیوی بچے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب فساد کی ابتدا مسلمان نے کی، حالانکہ خود پتھر مارتے ہیں۔ تو یہ ایک منظم سازش ہے، اس لیے ہے کہ دستور میں ہریجنوں کو، پسماندہ طبقے کو مراعات دی گئی کہ ان کو اوپر اٹھایا جائے۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے اور زیادہ مراعات دی جائے، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر اٹھ جائیں گے تو یہ سڑکوں پر جھاڑو دینے کے لیے، گھر میں کام کاج کرنے کے لیے، ہوٹل میں برتنہ مانجنے، رکشہ چلانے کے لیے کون ہوگا؟ تو آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ حالانکہ اردو کوئی مسلمان کی مذہبی زبان تو ہے نہیں۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، اردو میں نازل نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک مشترکہ زبان تھی اور ہم نے اس کو اپنایا۔ لیکن آج آپ قرآن پڑھتے ہیں
लेकिन आप समझ नहीं सकते। 99% लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, हदीस पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। क्यों? कि आप अरबी से वाकिफ नहीं हैं। आपको उर्दू में कुरान पढ़ना लाजिम है, जैसा कि अभी यहां पर कुरान पढ़े उसका तर्जुमा हुआ। तो वो ये चाहते हैं कि अगर इस जबान को खत्म कर दिया जाए तो आप अपने मजहब से, अपनी तारीख से, अपनी सखाफत से, अपनी तहजीब से महरूम हो जाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में एक जगह बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर किसी कौम को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी जबान को खत्म कर दो, वो कौम खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम किया जा रहा है। अब सरकारी मुलाजिमतों में हमारा तनासुब क्या है? 2% भी नहीं है। और फिर हम अपने बच्चों को, जिनमें शऊर है, मुसीबतें उठाते हैं, मुश्किलात उठाते हैं, अपने बच्चे को तालीम दिलाते हैं। लेकिन कभी आप बच्चे को तालीम दिलाते हैं, कभी आप जो कोर्स के किताबें हैं आप उसको पढ़ के देखिए तो एक मखसूस तरीके के ऊपर हिंदू मजहब का प्रचार किया जाता है, मसले तनासुब को समझाया जाता है। इस्लाम में मरकर दोबारा पैदा होना तो नहीं है, सिवाय क़यामत के दिन उठाए जाएंगे सब। यहां यह है कि अगर तू बुरा काम करेगा तो बंदर बनेगा, दोबारा तेरा जन्म होने वाला है। ये तमाम चीजें बताई जाती हैं और बच्चे के ज़हन और फिक्र में ये बात बिठाई जाती है। और तारीख में बयान बताया जाता है कि फलां बादशाह ने ऐसा जुल्म किया हिंदुओं के ऊपर, तो उनके जहन को शुरू से पॉइजन किया जाता है और उनके जहन को इस तरीके से खराब किया जाता है। ये एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम हो रहा है और हम लोग बेखबर पड़े हुए हैं। तो हमको ये गौर करना है कि हम आज मुसलमान हर मैदान में पीछे हो चुका। मैं आपको हैदराबाद की बात, क्योंकि अपनी एक मखसूस महफिल है, अवामी महफिल में तो हम नहीं कह सकते ये बात। आपने सुना पूरी वीडियो को। मरहूम सलाहुद्दीन ओवैसी का बड़ा किरदार है हिंदुस्तानी मुसलमानों की रहनुमाई करने में, उनके इश्यूज को उठाने में और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने में। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से पहले हैदराबाद से उनके वालिद मरहूम ही लोकसभा में चुनकर जाते थे। कांग्रेस से उनके अच्छे ताल्लुकात भी होते थे। शुरू में असदुद्दीन ओवैसी के भी अच्छे ताल्लुकात थे, यूपीए का हिस्सा थे, लेकिन अब वो नहीं है। अब उनको बिल्कुल अछूत बना दिया गया है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि मरहूम सलाहुद्दीन ओवैसी ने जो बातें की है वो आज के दौर में भी बिल्कुल परफेक्ट और हकीकत साबित हो रही है। और आप इस तकरीर के बारे में, उनकी इस 30 साल पुरानी वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।